اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل صلح حدیبیہ کی تعریف کرنا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب شجرہ کی تعریف کی ہے جنہوں نے حدیبیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے اور ان کے متعلق اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ مفسرین کے بیان کے مطابق اس جگہ سکینت سے مراد طمانینت ہے اور یہ بیعت رضوان ہے، اور فتح قریب سے مراد صلح ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے عمل کی تعریف کرتے ہوئے ان کی بیعت رسول کو اپنی بیعت قرار دیتا ہے، اور یہ تکریم کا نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ سورہ فتح میں قرآن کریم نے اعراب کے ان مشرکوں اور منافقوں کی تقبیح کی ہے جن کے پاس سے مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور انہیں اس تاریخی سفر میں اپنی مصاحبت اختیار کرنے کی دعوت دی۔ پس وہ دیر کرنے لگے، پھر یہ گمان کرتے ہوئے رک گئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب قریش کے سامنے شکست کھا جائیں گے، اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہونے کے لیے نکلے ہیں اور پرکینہ قوم کے پاس جا رہے ہیں۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان منافقین اور مشرکین کی تقبیح کرتے ہوئے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ
وساءت مصيرا، اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اس نے منافقین کے اس دوسرے گروہ کی فضیحت کی ہے جو نفاق میں غرق ہو چکے تھے، جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتحانہ شان کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو محفوظ واپس آتے دیکھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے استغفار کرنے کا مطالبہ کرنے لگے، حالانکہ خود انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدد مانگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکلنے کو کہا تو انہوں نے اپنے اموال و اولاد میں مشغولیت کا عذر کیا، حالانکہ حقیقت میں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا مقبرہ قریش کے سامنے حرم میں بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس تاریخی سفر میں جو صلح عظیم پر منتہا ہوا آپ کی مرافقت سے رک گئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے خبیث ارادوں کو رسوا کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کر دیا کہ وہ ان سے اور ان کی دسیسہ کاریوں سے محتاط رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بل كان اللہ بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ، ان قریب آپ سے وہ لوگ کہیں گے جو بدویوں میں سے پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا ہے، آپ ہمارے لیے مغفرت مانگیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دو وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے سب اعمال پر خبردار ہے۔ پھر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ ترجمہ، بلکہ تم نے خیال کیا تھا کہ رسول اللہ اور مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی واپس نہ لوٹیں گے، اور تمہارے دلوں میں یہ بات اچھی معلوم ہوئی اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورہ فتح میں قریش کے جاہلی تکبر و تعصب کی طرف اشارہ کیا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو حرم سے روکنے کے لیے اختیار کیا، اور اس مخفی حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بعض لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا معارضہ کیا تھا۔ پھر اس جنگ کی بجائے اپنے نبی کی اتباع کے اسباب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مکہ میں مشرکین کے درمیان کچھ مسلمان موجود تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی راہ اختیار کرتے اور فتح حاصل کر لیتے تو ان کمزور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ بغیر کسی علم کے جیش نبوی کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ ترجمہ: وہ تو وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا اس سے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچیں، اور اگر کچھ مرد ایمان والے اور عورتیں ایمان والی نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دیتے، پھر ان کی طرف سے تم پر نادانستگی سے الزام آتا تو تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے۔ اگر وہ ٹل گئے ہوتے تو ہم ان میں سے جو کافر ہیں انہیں دردناک عذاب دیتے، یعنی ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور تم بزور شمشیر مکہ میں داخل ہوگے، لیکن تم حکمت کو نہیں جانتے۔ ہم نے جنگ کی بجائے صلح کے طریق کو اختیار کر کے قضیے کو برابر کر دیا ہے۔ اگر تم جنگ کرتے تو پھر بھی تم قریش پر فتح حاصل کرتے، لیکن اس حکمت سے ہم نے کمزور مسلمانوں کو جیش اسلامی کے نقصان پہنچانے سے بچا لیا، کیونکہ جنگ کے وقت مسلم اور مشرک کی تمیز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کے خون محفوظ کر کے اور ایک کو دوسرے سے روک کر اس صلح کی کامیابی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا، اور اللہ ان سب باتوں کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس صورت میں مسلمانوں کے لیے تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر وہ حدیبیہ کے سال اہل مکہ سے جنگ کرتے تو انہیں شکست دے کر ان پر غالب آ جاتے، لیکن ایک حکمت کے تحت جس سے مسلمان ناآشنا تھے، جو بعد میں انہیں معلوم ہو گئی، اللہ تعالیٰ فریقین کے درمیان جنگ برپا ہونے میں حائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کافر تم سے لڑتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ پڑتے، پھر نہ کوئی حمایتی پاتے نہ کوئی مددگار۔ اسی طرح قرآن کریم نے قریش کے تکلیف پہنچانے اور مسلمانوں کو مضطرب کرنے اور مذاکرات میں ان کے نمائندے سہیل بن عامر کے ڈینگے مارنے اور دستاویز صلح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے پر بت پرستانہ حمیت دکھانے اور روح جاہلیت کی روش پر چلنے کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے قریش کے مضطرب کرنے اور ان کی جاہلانہ تحدیوں کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و حکمت کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے پرجوش جذبات کو دبایا اور پرسکون رہے، اور باوجود صلح کے ناپسند کرنے کے انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جعل الذین كفروا فی قلوبهم الحمیة حمیة الجاہلیة فأنزل اللہ سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین وألزمهم کلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ:
جبکہ کافروں نے اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا تھا، جہالت کا جوش تھا، پھر اللہ نے بھی اپنی تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں پر نازل کر دی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے لائق اور قابل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپسی پر یہ یقین دلایا کہ ان کے نبی نے انہیں جو خبر دی ہے کہ وہ عنقریب مکہ میں داخل ہوں گے وہ برحق ہے، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور وہ لازماً عمرہ کرتے ہوئے سر بلند کر کے مکہ میں داخل ہوں گے، جس طرح کہ ان کے نبی نے انہیں بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈواتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے بے خوف و خطر ہوگے۔ بس جس بات کو تم نہ جانتے تھے اس نے اسے جان لیا تھا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس صلح کی حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے اسے ناپسند کیا اور اس پر تعریض کی، ان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جس صلح کو تم ناپسند کر رہے ہو اس کے عظیم الشان فوائد ہیں، اور یہ اسلامی جماعت کی ایک فتح ہے۔ فرماتا ہے، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بس جس بات کو تم نہ جانتے تھے اس نے اسے جان لیا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ مسلمانوں کو فتح خیبر کی خوشخبری۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح خیبر کی خوشخبری دی ہے، اور یہ کہ انہیں خیبر سے بہت سی غنائم ملیں گی۔ نیز یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے منافقین اور بدو اس جیش نبوی میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے جو عنقریب فتح خیبر کے لیے مارچ کرے گا، اور ان کی یہ کوشش اجر و ثواب اور اسلام کی مضبوطی کے لیے نہ ہوگی بلکہ غنیمت حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ اور قرآن کریم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتباہ کیا ہے کہ وہ ان پیچھے رہ جانے والوں کو غزوہ خیبر میں شامل ہونے کی اجازت نہ دیں، بلکہ اسی شخص کو اجازت دیں جس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر کسی خوف کے حدیبیہ میں گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فتح خیبر کی خوشخبری دیتے ہوئے اور مشرک منافقین کی حالت کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لکم هذه وکف عیدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ: اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ جو لوگ حملہ خیبر میں غنیمت کے حصول کی خاطر شامل ہونے کی کوشش کریں گے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.